نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، ہمارا شروع سے یہی مضمون چلا آ رہا ہے، بچیوں کی فضائل پر بات کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے مانگنے کے لیے آئی۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس ایک کھجور تھی۔ وہی کھجور میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی اور خود ذرا نہیں چکھی، پھر اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد جب ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی ان بچیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیا کیا؟ حسن سلوک کیا، تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو لڑکی کی ذات سے کسی مادی فائدے کی توقع نہ ہو تو نہ صحیح، دنیا والے تو یہ سوچتے ہیں نا کہ لڑکی سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ملتا ہے اسے، یہی سوچتے ہیں نا یہ لبرل لوگ۔ تو دنیا میں لڑکی کی ذات سے کسی مادی فائدے کی توقع نہ ہو تو نہ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آقا کی سچائی اور آخرت پر یقین رکھنے والے ماں باپ کے لیے لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے بڑا اور قوی طاقتور محرک موٹیویشن اور کیا ہوگا کہ یہی کمزور بچیاں قیامت کے روز اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اسی گود میں اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ پیار سے اس بچے کو چمٹانے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے؟ آقا نے پوچھا، کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بچے پر جتنا رحم کرتے ہو، اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین ہم بولتے ہیں نا۔ عقیقہ کرنے کے بارے میں آپ سن لیجئے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا ہے اور اسی ترغیب دی ہے، لیکن یہ ضرور پیش نظر رہے کہ عقیقہ صرف ایک مستحب صدقہ ہے، فرض نہیں ہے۔ کہ لازماً کیا جائے، اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باپ خوشحال ہو تو بہتر یہی ہے کہ عقیقہ کرے، خوشحالی ہے تو کر لے، ورنہ زبردستی کا قرضے کباڑی کر کر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بچے کی جان کا صدقہ ہے۔ عقیقہ کر دینے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور آفات و مصائب سے بچے کی حفاظت رہتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہے، یعنی گروی ہے۔ 7ویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اسی روز اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال اتروائے جائیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ عقیقہ دراصل اس جانور کو کہتے ہیں جو نومولود بچے کی ولادت کے 7ویں روز بطور صدقہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر پاسبل ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کی جائیں، 2 بکریاں، اور لڑکی کی طرف سے ایک
ایک بکرا ایک بکری، لیکن لڑکے کے عقیقے میں 2 بکریاں ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، ایک بکری یا ایک بکرا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ بچے کی جان کا صدقہ ہے اور بچے کی جان اس کے عوض رہن ہے، اس لیے عقیقہ کرنا پسندیدہ عمل ہے، بشرطے کہ مالی حالات اچھے ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقے میں ایک بکری کی اور فرمایا فاطمہ ان کے بال اتروا دو اور بالوں کا وزن کر کے اتنے وزن کی چاندی خیرات کر دو۔ تو ہم نے ان کے بالوں کا وزن کیا، بال 1 درہم کے برابر ہوئے یا 1 درہم سے کچھ کم ہوئے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑکے کی طرف سے ایک بکری یا بکرا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے دیا ہے، وسعت دیا ہے اور وہ 2 جانور کرنا چاہتا ہے تو خوشی سے کرے، لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور کرنا ضروری نہیں، ایک بھی کر سکتے ہیں۔ عقیقہ 7ویں روز کرنا چاہیے، اگر کسی وجہ سے 7ویں روز نہ کر سکیں تو پھر 14ویں روز یا 21ویں روز کریں اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ عقیقہ مسنون تقریب ہے، سنت کی پیروی کی نیت سے نہایت سادہ انداز میں اس تقریب کو انجام دیں۔ آخر میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی قید کہ دادا دادی یا نانا نانی نہیں کھا سکتے، فضلیات میں سے بکواس ہے، اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو کریں گے نا سنت کی نیت سے۔ اللہ پاک کہنے سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں ہماری بچیوں کی بے پناہ محبت جاگزی کر دے، اور ہم جو بچیوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ خوشگوار ماحول پیدا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔